السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں گونج، اور سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں جو سب سے بڑی خبر ہے آج کے۔ فواد چودھری صاحب کو گرفتار کر لیا گیا۔ صبح 5:30 بجے ان کو گھر سے باہر سے ہی 4 گاڑیاں تھیں جن کی نمبر پلیٹس نہیں موجود تھیں، ان کو اس میں ڈالا گیا۔ اس کے بعد 4 گھنٹے بعد کہیں FIR جمع ہوئی، پھر ان کو کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کے دفتر میں پایا گیا۔ اب یہ تمام تر چیزیں ہیں۔ اس کے بعد کہا جا رہا ہے ہتھ کڑیاں کیوں لگی ان کو، ان کے منہ پہ سفید کپڑا ڈال کے ان کو عدالت میں پیش کیا گیا۔ آج لاہور ہائی کورٹ میں ایک بڑا سخت قسم کا جو جارحانہ انداز اپنایا وہاں کے جسٹس صاحب نے، جسٹس طارق سلیم صاحب نے ارجن کیا 4 دفعہ ہیئرنگ کو، اور پہلے تو انہوں نے 4 دفعہ بریک لیے۔ پہلے انہوں نے کہا کدھر ہے فواد چودھری، ان کو پیش کیا جائے، پھر دوبارہ کہا کہ جب سماعت دوبارہ شروع ہوئی تو ان سے پھر یہ سوال کیا گیا کہاں ہے فواد چودھری صاحب۔ نے کہا جی مجھے نہیں معلوم، لاہور کے پاس نہیں ہے، اسلام آباد میں ہے، اسلام آباد پولیس کے ہاتھ لگ گئے ہیں، یا ہاتھ چڑھ گئے ہیں، یا ہاتھ میں آ گئے ہیں۔ اب اسلام آباد پولیس کی گاڑی کو روکا گیا فواد چودھری صاحب کے لیے۔ ان کے دوست فاروق حبیب صاحب پاکستان تحریک انصاف کے سابق انفارمیشن منسٹر بھی رہے ہیں، وہ وہاں پر اپنے کارکنوں کے ساتھ پہنچ گئے ٹول پلازا پہ۔ بہت ظاہر انہوں نے کہا میں لیٹ جاؤں گا، میرے اوپر سے گزرے گی گاڑی۔ خیر ایک بڑا ڈرامائی انداز اپنایا گیا، لیکن یہ ڈرامائی انداز جو ہے، یہ جو جذبات ہمارے اندر آج پھر سے جاگ گئے ہیں سیڈیشن لاء کے حوالے سے، یہ وہی لاء ہے جس کے لیے بار بار کہا جاتا ہے ایک ڈریکونین لاء ہے، کلونیل سسٹم میں آتا ہے، اس کو نہیں ہونا چاہیے۔ یہ آرٹیکل 19 جو فریڈم آف ایکسپریشن ہے اس کی بالکل ہی اس کی کانٹرڈکشن کرتا ہے، اور جب یہ حکومتیں پاور میں آتی ہیں تو سمجھتی ہیں شاید پاور ابھی نہیں کا رہے گا، تب کوئی بھی سیڈیشن کے کلوز کے اوپر کوئی بات نہیں کرتا۔ حالانکہ رضا ربانی صاحب نے 2020 میں جب پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تھی تب انہوں نے پٹیشن دائر کی تھی، بلکہ کلوز لے کر آئے تھے، کہا تھا یہ پاکستان پینل کوڈ سے اس کو خاتمہ ہونا چاہیے، اس آرٹیکل کو ابالش کر دینا چاہیے۔ لیکن اس وقت کے PTI نے کہا تھا کسی کو بھی ایبسولوٹ فریڈم نہیں دی جا سکتی۔ تو اب یہ اپنی ہی بوئی ہوئی کاٹ رہے ہیں، ہمیں بالکل اس پر مذمت کرتے ہیں۔ ہم نے مذمت محسن بیگ صاحب کی بھی کی تھی، عرفان صدیقی صاحب کی بھی کی تھی، متی اللہ جان صاحب کی بھی کی تھی، اسد طور کی بھی کی تھی، فہرست بڑی لمبی ہے۔ ہم مذمت ہی کرتے رہیں گے، لیکن کوئی ہمت کر کے اس کلوز کو ابالش نہیں کرے گا، اور اس کا خمیازہ بھی ہمیں ہی بھگتنا پڑے گا کہ ہم بائسڈ ہیں۔ اب سے کچھ دیر پہلے فواد چودھری صاحب سپریم کورٹ میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش ہو گئے F8 کچہری میں، اور وہ اسلام آباد میں وہاں پیش کیا گیا فواد چودھری صاحب کو۔ اس کی بھی ایک بڑی ڈرامائی انداز سے پیش ہوا۔ پہلے جو ڈیوٹی میجسٹریٹ ہیں نوید خان صاحب، انہوں نے کہا جی رش کے حوالے سے ہم یہ اپنے آفس میں نہیں کر سکتے، کہ ان کا آفس فرسٹ فلور پہ تھا، سیڑھیاں چڑھ کے لوگوں کو آنا پڑے گا، تکلیف ہوگی، تو ہم اس کو نیچے فرسٹ فلور کے اس پہ کر لیتے ہیں۔ اب یہ شبیر بھٹی صاحب کے عدالتی کمرے میں موجود ہیں، فواد چودھری صاحب کو سامنے لے آئے ہیں، ابھی وہاں پہ مکالمات جاری ہیں۔ جو درخواست ہے سماعت کے لیے وہ لاہور ہائی کورٹ نے تو ڈسمس کر دی ہے، کہ انہوں نے کہا یہ بالکل ٹھیک ہے، صحیح کیس ہے، لیکن اچانک سے جسٹس صاحب غصے میں تھے اور اس کا بار بار کہتے فواد چودھری صاحب کو لے کر آؤ، پھر پٹیشن ہی ڈسمس کر دی۔ خیر یہ بھی ہوتا ہے اس ملک میں، اور اب کہا جائے گا جی واٹس ایپ تھا یا کوئی کال آئی تھی، ہم نہیں کہہ سکتے۔ پاکستان تحریک انصاف بمقابلہ PDM وہ کہتے ہیں جی یہ اللیگل ہے، ان کانسٹیٹیوشنل ہے، وداؤٹ لیگل اتھارٹی آپ نے ان کو اریسٹ کیا ہے۔ اور فواد صاحب نے کی کزن نے بھی ایک پٹیشن پنجاب گورنمنٹ کے خلاف، پروونشل پولیس آفیسر کے خلاف، کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کے خلاف، ڈپٹی انسپکٹر جنرل کے خلاف، اور جو سیکٹر اس وقت ہوتا ہے سیکٹر انچارج اس کے خلاف بھی پٹیشن جمع کرا دی ہے۔ اب ان پٹیشنز کا کیا ہوگا اس کا دیکھنا پڑے گا۔ اب جو اطلاعات سامنے آ رہی ہیں ان سے بھی آپ کو گاہے بگاہے بتاتے رہیں گے، لیکن اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے رانا مقبول صاحب PMLN سے، بہت شکریہ آپ کا، اور ہمارے ساتھ موجود ہے یاسین آزاد صاحب لیگل ایکسپرٹ کے طور پہ، ہمیں تھوڑی سی رہنمائی فرما دیجیے گا۔ آزاد صاحب آپ سے شروع کر لیتی ہوں۔ یہ ہم نے اتنی دفعہ سنا ہے سیڈیشن چارج ہونا نہیں چاہیے، سیڈیشن کا کلوز نکل جانا چاہیے، کوئی بغاوت کی بات نہیں ہونی چاہیے، کوئی بھی اس ملک میں باغی نہیں ہے، کوئی بھی اس ملک میں بغاوت نہیں کر رہا، کوئی اس ملک کا غدار نہیں ہے۔ ایک تو پیٹریوٹزم کے جو سرٹیفکیٹ ہیں وہ پتہ نہیں کہاں سے جاری ہوتے ہیں، وہ کب کس کو ملتے ہیں، لیکن اس کا جا بجا جو استعمال ہے، چاہے اس لاء کا ہو یا نیب کا ہو، یہ ہمیشہ حکومتوں کے اوپر ہی آیا ہے، اور وہ حکومتیں جو پاور میں رہتی ہیں اور سمجھتی ہیں شاید وہ پاور میں ہمیشہ رہیں گی کیونکہ وہ کوئی چینج نہیں کرتی۔ تو آج جو فواد چودھری صاحب کے ساتھ ہو رہا ہے، آپ اس کو اللیگل، ان کانسٹیٹیوشنل مانتے ہیں یا نہیں سر؟ دیکھیں فواد چودھری صاحب کا جہاں تک تعلق ہے، آپ کو یاد ہوگا کہ نیال ہاشمی کا جب معاملہ ہوا تو اس نے تھریڈ دی، اور اس کے بعد جو پوزیشن اس کے ساتھ اپنائی گئی وہ آپ کے سامنے ہے۔ فواد چودھری کا کل کا جو بیان ہے، اگر اس کو غور سے سنا جائے تو انہوں نے باقاعدہ تھریڈ دی چیف الیکشن کمشنر کو، ان کی فیملی کو،
اور میں حیران ہوں اس بات پہ کہ فواد چودھری جن کا قانون کا ایک طالب علم ضرور ہیں، لیکن وہ جب بھی کوئی زبان استعمال کرتے ہیں، عدلیہ کے متعلق زبان استعمال کرنی ہو، کسی دوسرے کے متعلق کرنی ہو، تو وہ ایسی زبان استعمال کرتے ہیں جو میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا کہ ایسی زبان استعمال کرنے کے لیے ایک ایسا آدمی جو کہ انفارمیشن منسٹر بھی رہا. یہ فواد چودھری وہی ہیں جنہوں نے اپنے دور میں مبشر لقمان صاحب کو ایک دعوت کے اندر تھپڑ مارا. یہ فواد چودھری وہی ہیں جو انہوں نے ایک ابراہیم سمیع صاحب کو مارا. تو اس وقت قانون نظر نہیں آیا کہ ایک پرائیویٹ محفل میں آپ لوگوں کو تھپڑ مار رہے ہیں یا لوگوں کو گالیاں دے رہے ہیں، یا وقتاً فوقتاً آپ نے اپنے 4 سال کے دور حکومت میں نیب کے جتنے کیسز بنائے، رانا سبحان اللہ صاحب کے خلاف ہیروئن کا کیس بنایا، اس وقت آپ کو قانون اور آئین نظر نہیں آیا. اور آج جب آپ کی باری آئی تو آپ کہتے ہیں جی بنیادی حقوق کی خلاف ورزی بھی ہو گئی، آپ آئین کی بھی بات کرتے ہیں، قانون کی بھی بات کرتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کو اپنا 4 سالہ دور نہیں بھولنا چاہیے. نمبر 1، جو زبان فواد چودھری نے کل استعمال کی اس کے مطابق الیکشن کمیشن، جو میری اطلاعات ہیں، الیکشن کمیشن کے سیکرٹری نے باقاعدہ کمپلین درج کی، اس پہ یہ رپورٹ FIR درج ہوئی اور اس کے بعد ان کو گرفتار کر کے لایا گیا. تو کیا جب کوئی آدمی جرم کرے گا تو کیا اس کی گرفتاری عمل میں نہیں آئے گی؟ ظاہر ہے ہر حالت میں آئے گی. اور ریمانڈ کے لیے ان کو اسلام آباد لایا گیا. جہاں تک لوور ہائی کورٹ کا تعلق ہے، وہاں جو پٹیشن داخل کی گئی تھی وہ ایکچولی رانگ فل کنفائنمنٹ کی گئی تھی. رانگ فل کنفائنمنٹ جب FIR آ گئی سامنے، تو ایسی صورت میں لوور ہائی کورٹ کے اندر جو پروسیڈنگ ہے وہ میرے نزدیک انفریکچس ہو جاتی ہے، اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں رہتی. پارٹی ہے اس کا کنڈکٹ اگر دیکھیں تو مجھے یوں لگتا ہے کہ ان کے پارٹی رہنما جو کچھ کہتے ہیں، تمام پارٹی کی جو دوسری قیادت ہے وہ اسی ڈائریکشن میں بات کرتی ہے. میرٹس پہ یوں لگتا ہے کہ PTI والے اپنے لیڈر کو کوئی چیز سمجھانے کے لیے تیار نہیں، یا وہ سننے کے لیے تیار نہیں ہیں. تو جب آپ دوسروں پہ وار کریں گے، تمام کارروائی کریں گے، قانون کو اپنے ہاتھ میں لیں گے، اور باقاعدہ جس طرح آج آپ نے دیکھا ہوگا آزاد صاحب مجھے آپ کو روکنے کی تھوڑی سی اجازت دیجیے گا، ٹوکنے کی بھی اجازت دیجیے گا. آزاد صاحب دیکھیں، معاملہ یہ نہیں ہے کہ انہوں نے سمیع ابراہیم کو تھپڑ مارا یا ان کا کانڈکٹ کیسا ہے یا ان کے کیا الفاظ تھے. جو آپ سمجھتے ہیں الیکشن کمیشن کے حوالے سے انہوں نے کل کہا، ان کی فیملیز کے بارے میں کہا، آپ نے کمپیئر کیا نہال ہاشمی صاحب کو، ان کو 6 ماہ کی سزا ہوئی تھی اور جرمانہ الگ تھا اور سینٹ کی سیٹ الگ چلی گئی. اب آپ چاہتے ہیں فواد چودھری صاحب کے ساتھ اسی طرح کا کوئی معاملہ ہو، ہاں یا نہ؟ یا یہ کلوز ہی غلط ہے، نہیں لگنا چاہیے اس پہ، مطلب آپ کوئی اور مقدمہ کر دیں، کسی اور طریقے سے آپ کنفائن کر دیں؟ کیا یہی ایک مقدمہ بننا رہ گیا؟ کیا یہی ایک آرٹیکل ہے جو کہ لگ سکتا ہے کسی پر بھی؟ 124 ہے، ایزیسٹ ٹو آپ کسی پر دیکھیں میں اس چیز کے حق میں نہیں ہوں کہ کسی پہ غداری کا کوئی لیبل لگایا جائے، لیکن انہی کے دور حکومت میں آپ نے غداری کا کیس کیا جس میں آزاد کشمیر کے سابقہ وزیر اعظم کو بھی آپ نے انوالو کیا تھا. تو یہ تمام چیزیں ایسی ہیں جن کے متعلق میرا کہنا یہ ہے کہ ہمارا رائٹ نہیں بنتا کہ کسی کو ہم کہیں کہ یہ محب وطن نہیں ہے. محب وطن ہونے کا سرٹیفکیٹ ہمیں کسی سے لینے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن باقی کوئی آدمی اگر قانون کو اپنے ہاتھ میں لے گا تو اس کے خلاف کارروائی کی جانا میرے نزدیک بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے، اوکے، لیٹ می جسٹ گو ٹو یاور بخاری صاحب نے بھی جوائن کیا PTI سے. مقبول صاحب، آئی نو آپ پہلے سے آئے تھے لیکن میں یاور بخاری صاحب کا پوائنٹ آف ویو جاننا. یاور بخاری صاحب، ظاہر ہے یو دی اگریوڈ پارٹی، اب آپ دیکھ رہے ہیں معاملات کس طرح جا رہے ہیں، اور اس کی ظاہر ہے کہ ان کے اوپر ایک کیس لگا، ان کی رانگ فل کنفائنمنٹ کے اوپر بات ہوئی، کیونکہ ظاہر ہے 4 گاڑیاں جب آ جائیں گی، نمبر پلیٹ نہیں لگی ہوگی، صبح 5:30 بجے کے وقت ان کو لے جائیں گی، ان کی فیملی کو بھی نہیں بتایا جائے گا. لیکن سوال یہی بنتا ہے کہ جو انہوں نے الفاظ چنے، کیا ان کا چناؤ بہتر ہو سکتا تھا؟ آئی مین آئی ہیو ہرڈ فواد صاحب سے ورس تھنگس، لیکن آپ کو ظاہر ہے یہ نہیں لگتا ہوگا. لیکن اس معاملے کا کوئی اور حل نکل سکتا ہے. اینڈ اگین، یہ پاکستان پینل کوڈ، لیٹس ناٹ فرگیٹ کہ اس کو ابالش کرنے کے لیے رضا ربانی صاحب نے آپ ہی کی حکومت کے وقت یہ ٹیبل کیا تھا بل ٹو ابالش دا PBC کا جو 124A ہے. لیکن آپ لوگ نے تو کہا تھا ایبسولوٹ فریڈم تو کوئی دے نہیں سکتا کسی کو، کسی کنٹری نے کسی کو ایبسولوٹ فریڈم نہیں دی. تو یہ فریڈم آف ایکسپریشن آرٹیکل 19 یاد آ جاتا ہے یا آرٹیکل 124A یاد آ جاتا ہے؟ تو پھر کس کو یاد کرے سر اس وقت؟ سنا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد واجل فرجہم. سنا میں لاء کا اسٹوڈنٹ نہیں ہوں،
میں آرٹیکلز کو نہیں دیکھتا ہوں, میں پولیٹیکل سچویشن آن دا گراؤنڈ دیکھتا ہوں. جو حرکتیں ہو رہی ہیں یہ لوگوں کو اکسا رہے ہیں, یہ جو انوالو ہیں اس کے اندر, پی ڈی ایم انوالو ہے, بیوروکریسی انوالو ہے, اسٹیبلشمنٹ انوالو ہے, یہ سمجھ نہیں رہے ہیں کہ ہو کیا رہا ہے. لوگوں کو یہ ڈرا لیں گے, دھمکا لیں گے, لوگوں کو چپ نہیں کرا سکتے ہیں. گون آر دا ڈیز کہ جب لوگ ڈر جاتے تھے, چپ ہو جاتے تھے. دیکھیں کبھی بھی افواج پاکستان کے خلاف کسی کی جرت نہیں بات کرنے کی, یہ نہیں کہ ڈرتے تھے, یہ تھا کہ دل میں محبت اتنی زیادہ تھی. اور وہ یہ لوگ ہمارے دلوں سے محبت کھینچ رہے ہیں. یہ لوگ جو حرکتیں کر رہے ہیں, پی ڈی ایم کر رہی ہے, ان کو شرم بھی نہیں آ رہی ہے کہ ایک چیز کو کسی اور چیز کا لبادہ کرا کے یہ حرکتیں کر رہے ہیں. دیکھیں ان کو نقصان ہوگا اور یہ خمیازہ پوری قوم بھگتے گی. یہ they don't understand کہ کتنی غلیظ حرکت یہ لوگ کر رہے ہیں. فواد چودھری کے اندر 1000 نقص ہوں گے. اس نے مبشر لقمان کو تھپڑ مارا, سمیع ابراہیم کے ساتھ بدتمیزی کی, وہ ان کا پرسنل ایشو تھا, اس کے اندر قوم کا کوئی تعلق نہیں تھا. کسی نے پوچھا کہ مبشر لقمان کو تھپڑ مارنے سے پہلے ان کی آپس میں کیا ہوا, وہ تو کوئی نہیں پوچھتا ہے. وہ یہ دیکھتے مبشر لقمان نے فواد چودھری نے تھپڑ مارا. میں کنڈیم کرتا ہوں اس چیز کو, کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے تھا فواد چودھری کو, لیکن کر گئے. مبشر لقمان اگر کوئی جا کے رپورٹ درج کرواتے, ایف آئی آر کرواتے, اس کو روکا جاتا, پھر اور بات تھی. لیکن یہ جو حرکت ان لوگوں نے کی ہے, دس از ناٹ رائٹ. یہ اس وقت صرف اور صرف جو انٹرم گورنمنٹ ہے وہ انکلوژن ود دا فیڈرل گورنمنٹ, یہ لوگ جو حرکتیں کر رہے ہیں یہ بالکل درست نہیں ہے. اگر یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے یہ لوگ ہمارے 150-200 بندے کو اریسٹ کر کے یہ لوگ کچھ کر لیں گے, ایشور سنا یہ لوگ ان کو لوہے کے چنے سر دس از ساؤنڈنگ سو فیملیئر. بخاری صاحب مطلب آپ یقین کیجئے کہ مجھے تھوڑی دیر کے لیے ڈیجا وو والی فیلنگ ہوئی, کیونکہ یہی گفتگو ہو رہی تھی کچھ سال قبل, جبکہ بار بار پی ایم ایل این کے لوگ اریسٹ ہو رہے تھے, جا بجا کیسز بنائے جا رہے تھے, عدالتوں میں گھسیٹا جا رہا تھا, ریمانڈ پر دے دیے جاتے تھے, لوگوں کا مہینوں پتہ نہیں ہوتا تھا. آپ نے ان کو جہاں پہ ڈیتھ سینٹنس کے ملزموں کو رکھتے ہیں, آپ نے خاقان عباسی صاحب کو وہاں رکھا, آپ نے رانا ثناء اللہ صاحب کے اوپر چونٹیاں تک چلوائیں. آپ کے پرائم منسٹر سٹنگ عمران خان صاحب نے امریکہ میں کہا منہ پہ ہاتھ رکھے کہ میں دیکھ لوں گا, جا کے میں ان کا ٹی وی نکالوں گا. آئی ایم جسٹ سیئنگ کہ یہ اس طرح کا ماحول ہم نے پہلے بھی دیکھا ہے. آپ نے ان کا بھی پھر کچھ نہ بگاڑ سکے, یہ آپ کا بھی کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے. تو یہ کہتے ہیں انہوں نے یہ کیا, آج آپ دیکھ لیں وہ نہال ہاشمی والا کیس لے کر آ گئے ہیں. وہ کہہ رہے جی انہوں نے یہ بات کی تھی تو ان کو تو 6 ماہ کی سزا ملی تھی, اور ان کی تو سینٹ کی سیٹ بھی گئی تھی. تو مطلب اسی بحث میں پڑے رہنا ہے یا کوئی پولیٹیکل ڈائیلاگ کرنا ہے؟ آپ نے ٹیٹ فار ٹیٹ کرنا ہے یا اس معاملے کو کہیں سلجھانا بھی ہے؟ وہ ابھی بھی عمران خان صاحب جہاد کی بات کر رہے ہیں. اب جہاد مطلب کیسا جہاد, کون سا جہاد؟ اپنی قوم کے خلاف کون جہاد کرتا ہے؟ ایسے کیوں ہو رہا ہے؟ اس کو کیسے کنٹرول کیا جائے؟ یاور بخاری صاحب کوئک ریسپانس, اینڈ آئی ہیو ٹو گو ٹو مقبول صاحب. جی سنا, یہ ٹاکنگ ٹو می. یس بخاری صاحب. سنا دیکھیں یہ جو باتیں ہو رہی ہیں نا, یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ لوگ آخر میں تنگ آ رہے ہیں. آپ کیا سمجھ رہے ہیں جو پی ٹی آئی کے ورکرز ہیں وہ اگر اس ٹائم پہ خاموشی سے زمان پاک کے سامنے کھڑے ہیں تو آپ کیا سمجھتی ہیں وہ کل اشتعال میں نہیں آ سکتے؟ یہ جو بات آپ کر رہی ہیں وہ باتیں تب ہوتی ہیں کہ جب کوئی انسانیت کا کوئی لیول ہو. میں سر محسن بیگ صاحب کے ساتھ جو ہوا, جو عرفان صدیقی کے ساتھ ہوا, جو متی اللہ جان صاحب کے ساتھ ہوا, اس سے تو انہوں نے اگنورنس کر لیا نا. مراد سعید نے نہیں کہا تھا ایف آئی اے کو, کیا محسن بیگ کو نہیں اٹھایا گیا تھا؟ کیا محسن بیگ کے اوپر تشدد نہیں کیا گیا تھا؟ سو لیٹس ناٹ فورگیٹ کہ وی آل پٹ آور پارٹ ان دس ہول پارسل دیٹ از گوٹ ٹو ایکسپلوڈ. سنا آپ مجھے جانتی ہیں, میں ہر ایسی حرکت کو جو انصاف کے لیول کو گرائے, جو کسی اپنے اوپوننٹ کے ساتھ بے جا ظلم کرے, میں اس کے خلاف چاہے پی ٹی آئی کرے. I know بخاری صاحب, I know that and I respect you for that. میں بالکل اگینسٹ ہوں, چاہے وہ عمران خان کرے میں اگینسٹ ہوں, نہیں ہوں میں اس حد پہ. لیکن اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے سنا, اس کے اندر کوئی ٹیٹ فور ٹیٹ نہیں ہو رہا ہے. وہ کر یہ رہے ہیں کہ ہماری جو پاپولیرٹی ہے وہ سمجھیں کہ شاید اس کو دبا لیں گے, لیکن یہ جو بھی کریں گے ہماری 2% 3% ہماری ریٹنگز بہتر ہو رہی ہیں. یہ لوگ نہیں سمجھ رہے ہیں کہ لوگ تنگ ہیں ان لوگوں کی کرپٹ گورنمنٹ سے, ان کی نااہل گورنمنٹ سے, اور ہم لوگ جس طرف جا رہے ہیں
लोग बगावत की तरफ आएंगे. Okay, let me come back to you. यावर बुखारी साहब, if you allow me, I'll come back to you, sir. मकबूल साहब, can you please थोड़ा सा अपना input दीजिएगा, क्योंकि जाहिर है ये मामलात हम देख चुके हैं, इस मुल्क में पहली दफ़ा नहीं हो रहा. जो हुकूमत आती है वो कहती है हम कुर्बानियाँ दे रहे हैं, जो हुकूमत पावर होती है वो दूसरे को दबाती है, कभी नैब के हाथों, कभी ये 124A लगा के. मतलब आप लोग ना नैब को डू अवे करते हैं, ना इस क्लॉज को डू अवे करते हैं, और हम यहीं बैठे हुए हैं कि कब किसकी बारी आएगी तो वो कब किस पर लगाएगा. अब ये मामला टिट फॉर टैट का हो रहा है, या जो फवाद चौधरी साहब ने कहा है वो गलत है, बिल्कुल गलत है. जस्टिस ज़ेबा साहबा के हवाले से जो बात हुई थी वो भी गलत थी. लेकिन अब यहाँ पर डिबेट आ गई है कि अब फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कहाँ ख़त्म होता है और कहाँ पे वायलेशन ऑफ राइट्स शुरू होता है. सर देखिए जी, आपने बड़ी दानिशमंदी की बातें की हैं. आपने पहले तो डायलॉग की बात की है. डायलॉग के लिए क्या एफर्ट्स की गई हैं, आपस में बैठने के लिए, सुलह जोई के लिए, इश्यूज़ को एमिटी और अंडरस्टैंडिंग के साथ हल करने के लिए. आपने इश्तिहाल ही दिलाया है और प्रोवोक किया है अपने वर्कर्स को भी, अपने बंदों को भी, बल्कि जिसने नहीं किया उसको डांटा है और जिसने किया है उसको मज़ीद इनकरेज किया है. जो आपने डिक्शन इस्तेमाल किया, जो गाली गलोच का, दुश्मनाम तराजी का, ताना जनी का, बहतान तराशी का एक नया कल्चर दे दिया गया है गुफ्तगू को भी, तकारीर को भी और कम्युनिकेशन को भी. इस चीज़ पे गौर करने की ज़रूरत है. ये एक परमानेंट इरिटेंट बनता जा रहा है. बात यह है कि अगर आप किसी के साथ बैठना चाहते हैं तो फिर एक मोहब्बत का मैसेज तो देना. आप तो इतनी ज़्यादा नफ़रत की बातें करते रहते हैं, इससे मामलात बिगड़ते हैं, इससे ठीक नहीं होते. इसलिए ये जो अब ये वाक़या हुआ है जो फवाद चौधरी साहब का, बात यह है कि अगर उनको गुस्सा है तो गुस्से के लिए आपने सही कहा है, यासीन साहब ने भी कहा और ख़ुद शाह साहब भी कह रहे हैं, बुखारी साहब भी, कि इसमें अल्फाज के चुनाव में मुहतात होना बड़ा ज़रूरी है. अब जो उन्होंने कहा है कि जी इनको मिलिया मेट कर दिया जाएगा या जो भी कर दिया जाएगा, तबाह बर्बाद कर दिया जाएगा, ना ये वकील की ज़बान है, ना ये पॉलिटिशियन की ज़बान है, ना ये किसी ज़िम्मेवार शहरी की ज़बान है. अब इलेक्शन कमीशन के सेक्रेटरी ने जो अपनी FIR दर्ज कराई है वो सारे कंटेंट्स इसमें मौजूद हैं. अभी बात सेक्शन 124A की बार बार हो रही थी. हम शायद सारे लोग उसको पढ़ते नहीं हैं सही मानों में. वो बड़ी सादा सी बात है, हम उसको ईमानदारी से अप्लाई करें तो फिर तो ठीक है, लेकिन मिस अप्लाई नहीं करना चाहिए. वो कहते हैं कि बाय वर्ड्स स्पोकन और रिटन, साइंस, विजिबल रिप्रेजेंटेशन और अदरवाइज brings attempts to bring into hatred or contempt or excites an attempt to excite the federal or provincial government established by law shall be punished with imprisonment to which fine तो ये मुझे आप बताएं, which makes 10 to 3 years, to which fine may be added. ये हाइट जो आप इसको हाइट रीजन हम बनाते रहते हैं ना, ये causing disaffection and contempt towards the provincial government officials. और अगर वो साबित होता है तो ये ट्रीजन तो नहीं है कि ऑफेंस तो है, कपल विद क्रिमिनल इंटिमिडेशन कि हम आपको मार देंगे. 506 जो भी है वो जब लगती है तो उसकी जो ऑब्वियसली ग्रेविटी भी बढ़ जाती है. तो क्यों ना हम एहतियात करें, हम बार बार ऐसी बात क्यों करते हैं. अब जो भी करेगा, आपने 2-4 मिसालें भी दी हैं, वो इसके यानी कि आया इसके मामलात में और उनको सजाएं भी हुई हैं. तो बेहतर है कि इसको हम वार ऑफ वेंजेंस ना बनाएं और आइंदा के लिए मोहतात रहें. सर, मेरा प्रॉब्लम क्या है मकबूल साहब, मेरा प्रॉब्लम क्या है, मेरा प्रॉब्लम क्या है, मैं आपको बताऊं कि मैं एक पोजीशन नहीं ले पाई. सुबह से आई हैव बीन वांटिंग टू ट्वीट ऑन दिस इशू एंड आई हैवंट बीन एबल टू टेक अ पोजीशन. आई टेल यू व्हाई. बिकॉज फवाद चौधरी साहब ने जो कहा, आई टोटली मैं समझती हूँ कि गलत कहा, मैं मजम्मत करती हूँ उसकी. वो जो जस्टिस ज़ेबा साहबा के बारे में कहा था वो उसकी भी मजम्मत करती हूँ. जो मुस्तफ़ा नवाज खोखर साहब ने आज कहा है कि इतनी छुई मुई होगी इलेक्शन कमीशन, मैं उसको भी सही नहीं मानती. लेकिन मैं ये भी नहीं मान सकती कि एक जायज़ FIR अगर कटती है
تو ایک آدمی کو 5:30 بجے 4 گاڑیاں کیوں اٹھا لیتی ہیں اور ان میں نمبر پلیٹس کیوں نہیں ہوتی؟ اور ایک گرفتاری ڈے لائٹ میں کیوں نہیں ہوتی؟ اس کو ہتھکڑیاں کیوں لگتی ہیں؟ اس کے منہ پہ سفید کپڑا کیوں باندھا جاتا ہے؟ ایک آپ کا فیڈرل مطلب منسٹر رہ چکے ہیں، آپ کے نیشنل اسمبلی کے ممبر رہ چکے ہیں، کچھ پارٹیز کا حصہ بھی رہ چکے ہیں. مطلب یہ آپ کا کوشچن مارک یہاں ریز ہوتا ہے سر، جہاں پہ آپ کی عمل دخل کم اور کسی اور کا عمل دخل زیادہ ہوتا ہے. Therefore it is not democratic or constitutional. Yes sir. میں آپ کی بات سے 100% ایگری کرتا ہوں. آپ کو اس چیز پہ صحیح آپ کا جو مخمصہ ہے یہ ختم ہونا چاہیے. ہر چیز اکارڈنگ ٹو لا ہونی چاہیے. جو ہم لا کو بائی پاس کرتے ہیں، اوور اسٹیپ کرتے ہیں، وہ نہیں کرنا چاہیے. آپ نے تینوں چاروں یہ نکات کے بیان کیے ہیں وہ نہیں ہونے چاہیے تھے. لیکن جو سبسٹینٹو لا ہے اس میں کوئی بندہ بھی اگر ایسی بات کرتا ہے تو لا کی پکڑ میں آتا ہے. جو اس کے علاوہ ایکسٹرا آرڈنری اسٹیپس لیے جاتے ہیں وہ نہیں لینے چاہیے. میں آپ سے ایگری کرتا ہوں. اور بہتر ہے کہ کوئی ایسا عمل نہ کیا جائے جو اس لا کی گرفت میں آئے. محتاط بات کی جائے اور سوچ سمجھ کے بات کی جائے، شائستہ شستہ بات کی جائے، الفاظ کا چناؤ بہتر کیا جائے. کیونکہ نہ صرف یہ نقصان دیتا ہے، یہ ہماری تہذیب کے اوپر بھی ریفلیکٹ کرتا ہے، ہماری ٹریننگ کے اوپر ریفلیکٹ کرتا ہے، ہمارے براٹ اپ کے اوپر ریفلیکٹ کرتا ہے، ہمارے اساتذہ اور پیرنٹس کی تربیت کے اوپر ریفلیکٹ کرتا ہے. اس لیے یہ بڑی ذمہ داری کا معاملہ ہوتا ہے. یہ سارے امپورٹنٹ لوگ ہیں جو ایسی بات کرتے ہیں، ان کو نہیں کرنی چاہیے. یہ ایک عہد کر لینا چاہیے آپس میں بیٹھ کے کہ ہم نے وہ زبان استعمال کرنی ہے جو قابل قبول ہو. یہ عہد کو نہیں ہوگا، یہ سر کبھی بھی نہیں ہوگا. یہ تو اس ملک کا مسئلہ یہی ہے کہ یہ نہ عہد یہ کوئی کرے گا، نہ ان کو ابالش کرے گا، نہ ان کو صحیح طرح سے استعمال کرے گا، بلکہ استعمال ہوتا رہے گا. وقفہ لینے جا رہے ہیں جی. وقفہ مجھے بار بار کہا جا رہا ہے کہ وقفہ لے لیتے ہیں، اس کے بعد واپس آتے ہیں. کنٹینیو دی ڈسکشن. جی ویلکم بیک. ہم اب بات کر رہے ہیں فواد چودھری صاحب کے اریسٹ کے حوالے سے بھی، اور یہ کہ جو سیڈیشن کلوز ہے جو 124A PPC ہے پاکستان پینل کوڈ کی، کیا اس کو ابالش ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے. ہمارے ساتھ موجود ہیں یاسین آزاد صاحب، رانا مقبول صاحب اور یاور بخاری صاحب. میں یاور بخاری صاحب آپ کے پاس آؤں گی کیونکہ یہاں پہ ڈائلاگ کے لیے مجھے تو بات چیت کے دروازے یہاں تو کھلے نظر آ رہے ہیں، یا نہیں کھلے تو کھلنے والے لگتے ہیں، لیکن آپ لوگ کھٹکھٹانے کی زحمت کرنا چاہتے ہیں کہ نہیں؟ یہ چیز ہے نا جو خان صاحب کا سٹانس ہے، وہ کسی فرد واحد کے خلاف نہیں ہے، وہ ان کی حرکتوں کے خلاف ہے. آپ مجھے بتائیں اس ملک کے اندر آپ کا $4,000 کا LC نہیں کھل رہا ہے اور اگلوں کی 32 ارب ڈالر کی جائیدادیں برطانیہ میں پاکستان کا چوری کیا ہوا پیسہ وہاں پہ پڑا ہو. خان صاحب نے ایک سٹینڈ جو لی ہے بڑا سوچ سمجھ کے لیے، لوگوں کو باور کروانے کے لیے، سمجھانے کے لیے کہ تمہارے بچوں کے پاس روٹی نہیں ہے، بجلی مہنگی ہو گئی ہے، گیس مہنگی ہو گئی ہے، ہر چیز کی تباہی ہو چکی ہے. لیکن یہ لوگ اپنی وہاں پہ ایون فیلڈ میں اور فرانس میں، یہ لوگ پیرس میں اپنے پیلسز میں بیٹھے ہوئے، نہ ان کو بیچ کے ڈالرز پاکستان لانے کا سوچتے ہیں، نہ یہ لوگ سوچتے ہیں کہ ہم لوگوں نے اس ملک کی ترقی کیسے کرنی ہے. قرضے لے کے یہ کر کے وہ کر کے پھر حساب دار ادھر چلا جائے گا، نواز شریف ادھر چلا جائے گا، زرداری ادھر چلا جائے گا. خان نے تو ادھر ہی رہنا ہے، خان کا تو باہر کچھ بھی نہیں ہے. لیکن اگر یہ لوگ اتنے محب وطن ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم لوگ یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے، تو دین دے شوڈ بیچیں سب کچھ، پاکستان آ کے ڈالر جمع کرا دیں، پاکستان میں انڈسٹری لگائیں، پاکستان میں ایک نئی موٹر کمپنی بنا دیں، اسٹیل مل لگا دیں. میں پرومس کرتا ہوں کہ میں خان صاحب کے پاؤں پڑھ کے کہوں گا جی ان کو معاف کریں، یہ لوگ پیسہ کم از کم پاکستان تو لے آئے ہیں، پاکستان کو خوشحال کرنے کی کوشش کریں. سو فورگیو دیم. آپ یہ سانس چھوڑیں اور بیٹھ جائیں ٹیبل کی بل سے بات کریں. چلیں آپ ٹھیک ہے، آپ کی بات آ گئی. اوکے آزاد صاحب، میں آپ کے پاس آنا چاہوں گی. یہ فرما دیجیے گا سر کہ یہ جو معاملات آپ دیکھ رہے ہیں، کیونکہ آج ہمیں آج بہت ہی آپ کو پتہ ہے بہت دنوں سے، بلکہ چند ہفتوں سے، چند مہینوں سے یہ بات بہت گردش کر رہی ہے. دبے الفاظ میں کہا جاتا ہے کہ جی جوڈیشل اوور ریچ ہے اور جی عدالتیں بڑی مہربان ہیں عمران خان صاحب پر، دیکھیں جی ان کو ریلیف مل جاتا ہے. کل الیکشن کمیشنر نے بھی کہا کہ جی ہم آپ کو یہاں پہ بلاتے ہیں، آپ کے وارنٹ جاری کرتے ہیں، آپ جا کے اسٹے لے لیتے ہیں. کل ہی الیکشن کمیشن نے یہ کہا ہے. فواد چودھری صاحب اس وقت کراچی میں تھے، کہا جا رہا تھا، پھر وہ اسلام آباد سے پتہ نہیں کیسے برآمد ہو گئے. اچھا اس کے بعد یہ کہ لاہور سے کیسے برآمد ہو گئے. اچھا دوسرا یہ کہ اب آپ یہ بتا دیجیے گا کہ اب یہ بھی بہت سننے میں آ رہا ہے کہ عمران خان صاحب نے اقامے پہ نکالا نواز شریف صاحب کو. اب عمران خان صاحب کیوں ڈسکوالیفائی نہیں ہو سکتے؟ ٹیرین والا معاملہ ہے، دیکھیں نا انہوں نے اپنی بیٹی کو اب مانا ہی نہیں کہ وہ بیٹی ہے، انہوں نے اپنے اثاثے بھی ڈکلیئر نہیں کیے، اپنے اثاثے جو بچے ہوتے ہیں ان کو ڈکلیئر نہیں کیا. اب یہ معاملے مطلب عدالت سے آپ کو اگر ریلیف نہیں ملے گا تو اس طرح سے آپ اوور ریچنگ تو یہ لوگ بھی کر رہے ہیں نا سر. دیکھیں میں نے تو اپنی زندگی میں یہ دیکھا ہے
کہ وقتاً فوقتاً ہم ایک دوسرے پہ الزامات لگاتے ہیں اور پی ٹی آئی نے اپنے 4 سالہ دور حکومت میں لوگوں پہ الزامات ہی لگائے لیکن کسی الزام کو یہ ثابت نہیں کر سکے. میرا اپنا ذاتی موقف یہ ہے کہ کسی پہ الزام لگانے سے پہلے جب تک آپ کے پاس ٹھوس ایویڈنس نہیں ہے آپ کو الزام نہیں لگانا چاہیے. بخاری صاحب ابھی یہ کہتے ہیں کہ جی یہ لوگ یہ غلط کرتے ہیں، ان کے پیسے وہاں پڑے ہوئے ہیں، تو میں بخاری صاحب سے معذرت کے ساتھ یہ بات کہوں گا کہ آپ کے لیڈر کے خلاف یہ الزام ہے کہ ان کی سسٹر جو ہے وہ 60,000 روپیہ لے کے پاکستان سے باہر گئی ہے. آپ کے خلاف یہ الزام ہے کہ شوکت خانم کے پیسوں میں سے $3 ملین آپ نے انویسٹمنٹ کیا جو زکوٰۃ کا پیسہ تھا، نہیں کرنا چاہتا. آپ کو تو آنریبل سپریم کورٹ نے امین اور صادق ڈکلیئر کیا ہوا تھا، آپ کو توشہ خانے کے سامان کو نہیں بیچنا چاہیے تھا. تو دوسروں پہ الزامات لگانے سے پہلے کم از کم ہمیں اپنے گریبان میں بھی جھانک کے دیکھنا چاہیے کہ میں بذات خود کیا ہوں. یہی وجہ میں ہے کہ میں عموماً ایک بات کہتا ہوں اور آج آپ کے پروگرام کے حوالے سے بھی یہ بات کرتا ہوں کہ الزامات لگانے سے پہلے آپ اپنے پاس ایویڈنس لے کے آئیں. کم از کم یہ تو بتا دیں کہ اس آدمی کے خلاف یہ ایویڈنس ہے جو ہم الزامات لگا رہے ہیں. اسی طرح بہت سارے الزامات آپ ہمارے جو امین اور صادق قائد ہیں ان کے خلاف الزامات ہیں، اس کا وہ جواب دینے کے لیے بالکل تیار نہیں ہے. پاکستان کی جو صورتحال ہے میڈم، آپ کے اس پروگرام کے حوالے سے میں یہ بات کرتا ہوں کہ ہم کہتے ہیں جی ہمارے ادارے تباہ و برباد ہو گئے. یہ ایک حقیقت ہے کہ ہمارے ادارے تباہ و برباد ہو گئے، لیکن میں یہ سوال پوچھتا ہوں اپنی پولیٹیکل پارٹیوں سے کہ یہ مانتے ہوئے کہ پاکستان اس وقت مشکل صورتحال سے دوچار ہے، معاشی اعتبار سے بھی ہم تباہی و بربادی کے دانے پہ کھڑے ہیں، کیا ہماری سیاسی جماعتوں کی یہ ذمہ داری نہیں بنتی کہ پاکستان کو ان کرائسس سے نکالنے کے لیے یہ آپس میں مل کے بیٹھیں اور پاکستان کو کرائسس سے نکالنے کے لیے اپنا رول پلے کریں؟ آپ تو کہتے ہیں یہ چور ہے، ڈاکو ہے، آپ اس کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہیں. اپنے آپ کو امین و صادق کہتے ہیں، تو یہ طریقہ کار ایسے نہیں چلے گا. اس ملک کے حالات کو بہتر بنانے میں ہمارے سیاستدانوں کو ایک رول پلے کرنا پڑے گا. پاکستان کو کرائسس سے نکالنا پڑے گا. میں حیران ہوں کہ پنجاب کا سب سے بڑا صوبہ جس کی آبادی تقریباً 12.5 کروڑ سے زیادہ ہے، آپ ایک طرف تو اعتماد کا ووٹ آپ اپنے چیف منسٹر کو کہتے ہیں لے لو، وہ جو اعتماد کا ووٹ لیتا ہے اور وہی چیف منسٹر وہ ایک آدمی کی خوشنودی کے لیے دوسرے دن اسمبلی کو توڑ دیتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کیا آپ یہ 5-6 مہینے جو آپ برداشت نہیں کر سکتے تھے؟ اگست میں تمام پارلیمنٹ ہماری جو صوبائی اسمبلیاں ہیں یا قومی اسمبلی ہیں ان کا ٹائم پورا ہو رہا تھا. آئین آپ کو 5 سال کے لیے الیکٹ کرتا ہے. پارلیمنٹیرین جو ہمارے ہیں وہ 5 سال کے لیے الیکٹ ہو کے پارلیمنٹ میں جاتے ہیں. میں پارلیمنٹیرین سے یہ بات پوچھتا ہوں کہ میرے نزدیک پارلیمنٹ کے ادارے کو سب سے زیادہ مضبوط ادارہ ہونا چاہیے. آپ نے اس ادارے کو سب سے زیادہ کمزور ادارہ بنا کر رکھ دیا. وہ ادارہ جو قانون سازی کرتا ہے وہ ایک دوسرے کو گالیاں دیتا ہے. آپ نے پہلے قومی اسمبلی سے استعفے دیے اور کہا کہ ہم تمہارے استعفے قبول کرو. اب جب قبول ہونے کی باری آئی تو آپ نے جا کے کہا کہ ہم واپس لے رہے ہیں. ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے دیکھا کہ جو 43 آدمی تھے جنہوں نے اپلیکیشن دی تھی کہ ہمارے استعفے ہم واپس لیتے ہیں، ان کو بھی الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ڈی نوٹیفائی کر دیا. اب ان کا چیپٹر کلوز ہو گیا. تو آپ کو یہ پتہ تھا کہ 2 صوبوں میں آپ کی حکومت ہے، آپ کو پتہ تھا کہ قومی اسمبلی میں ایک بھاری اکثریت آپ کی ہے. آپ نے یہ رول جا کے اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے پارلیمنٹ کے اندر ادا کیوں نہیں کیا؟ ایک دوسرے کو گالیاں کیوں دی؟ یہ یہی تو سوال ہے جو ہم عرصے سے پوچھ رہے ہیں آزاد صاحب. لیکن اب مجھے بتا دیں کہ قانونی نقطۂ نظر سے ہم کیا کر سکتے ہیں، کیونکہ کیا جی یاور بخاری صاحب کوئکلی یس آئیے آپ دے دیجیے. اچھا نہیں، میں میرے بھائی نے باتیں بہت بائس اور ون سائیڈڈ کی ہیں. وہ صادق اور امین ہیں. توشہ خانہ کی گھڑیاں بیچنا یہ غیر قانونی نہیں ہے، وہ غیر اخلاقی آپ کہہ سکتے ہیں، غیر قانونی نہیں ہے. اس لیے غلط بات نہ کریں کہ اس کے اندر صادق اور امین کا ان کا کوئی ایشو نہیں ہے. لیکن جہاں تک بات ہے کہ ان کی بہن کو اریسٹ کریں، ان کی بہن سے آپ پیسے لیں، میں آل فار اٹ کہ رول آف لا کو آپ امپلیمنٹ کریں. لیکن جہاں تک آپ بات کرتے ہیں کہ پارلیمنٹ اسٹرانگ ہونی چاہیے، پارلیمنٹ کو یہ ہونا چاہیے، یہ ہم نے میرے بھائی شروع نہیں کیا تھا. آپ سے آئی وٹنس نہیں ہے. میں پنجاب میں آئی وٹنس کیونکہ میں ایم پی اے تھا. یہاں پہ جس طریقے سے نون نے ہلڑ بازی کی وہ آپ سوچ نہیں سکتے ہیں. ڈیسکوں کے اوپر کھڑے ہو کے ڈیسک توڑے اور پرویز الہی کو منہ کے اوپر
गालियां दी और पेपर फाड़ के जिनके ऊपर अल्लाह का नाम लिखा होता है, बिस्मिल्लाह लिखी होती है, फाड़ के फेंके। ये हमने नहीं शुरू किया था, हम खामोश बैठे रहते थे। जहां तक बात है कि एक फर्द वाहिद की खुशनुदगी, आई एम सॉरी यू आर रॉन्ग अगेन। हमारी एक स्ट्रेटेजी थी अर्ली इलेक्शंस के लिए, एक फर्द की खुशनुदगी नहीं थी, इट वाज अ कलेक्टिव डिसीजन जहां पे हमने बैठ के फैसला किया, ठीक है ये एक तरीका है भी अर्ली इलेक्शन कॉल करवाने का। कितनी मैस रेजिग्नेशन या 2 असेंबलीज को डिसॉल्व करके ऊपर आप रेजिग्नेशन दे दे नेशनल असेंबली में और ये होगा। अच्छा, फिर अगर ये लोग इतने अच्छे हैं मेरे भाई के मुताबिक, तो इन लोगों ने पहले ये क्यों कहा कि सारे इंडिविजुअली स्पीकर के सामने आए और हम तब एक्सेप्ट करेंगे, हैंड रिटन हो। जब हम लोगों ने ये फैसला किया कि हम अदम एतमाद की तहरीक लेंगे या इनको कहेंगे कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें, तो मेरे भाई को भूल गई ये बात के उन लोगों ने फौरन ये पार्लियामेंटेरियंस को उनकी रेजिग्नेशन एक्सेप्ट करनी शुरू कर दिए। मतलब खुदा का वास्ते मैं ओपनली कह रहा हूँ, गलत गलत होता है, सही सही होता है। हम लोगों ने बताया कि कहाँ पे हमारी कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग थी। यहाँ पे आप एक गलत बात कर रहे हैं एक बुजुर्ग होके, और आप ये अच्छा चलिए, लेट्स नॉट गेट पर्सनल। ओके ओके ओके, आई बुखारी साहब, आई गेट योर पॉइंट। ओके, आजाद साहब आप कुछ ऐड करना चाहेंगे वेरी क्विकली, देन आई हैव टू टेक सायरा बानो आल्सो। जी मैं सिर्फ ये एक बात कहता हूँ जी कि पीटीआई के दोस्तों में कम से कम इतनी अखलाकी ज़रूरत होनी चाहिए कि जब वो दूसरों को क्रिटिसाइज़ करते हैं और दूसरों पे इल्ज़ामात लगाते हैं तो उनको भी ऐसे ही आग लगती है जिस तरह मेरी सच्ची बातों से उनको आग लगी है। तो कम से कम इस पाकिस्तान को हालत को बेहतर बनाने के लिए अपना रोल प्ले करें। आग को बुझाए सर, आग को बुझाए बात आप करें मुझे सर, मैं तो रोज मुझे आग लगती है जब मैं अपने ट्विटर पे गालियां देखती हूँ। आप छोड़ दे मेरी आग, आग आग को ठंडा करें सर, कोई फायदा नहीं। जी यहाँ पे बुखारी साहब, लेट मी से थैंक यू आजाद साहब। एक मिनट आजाद साहब, बहुत शुक्रिया आपका, मुझे आपको ड्रॉप करना पड़ेगा, मुझे सायरा बानो को लेना है जी, राब्ता करवाइए। बहुत शुक्रिया आजाद साहब आपका। जी यावर साहब वेरी क्विकली। यस, अच्छा मैं कहता हूँ कि जो बातें गलत हैं वो गलत हैं, चाहे पीटीआई करे चाहे कोई भी करे सर, चाहे नहीं पीटीआई ही कर रही है, बहुत सारी गलत बातें हैं सर। एक मिनट मुझे मकबूल साहब, मुझे पता है कि इस वक्त जो आपकी मुद्दत है पार्लियामेंट की वो आप लोग मुकम्मल करना चाहते हैं। आप इंतखाबात के लिए चले मान भी जाते हैं, 70 अरब रुपए खर्च भी हो जाता है, फिर 70 नशिस्तों पे इमरान खान साहब फिर जीत जाते हैं, फिर वो इलेक्शन में आके फिर इस्तीफा दे देते हैं। चलें, दिस इज अ नेवर एंडिंग रट। पर क्या इस वक्त इमरान खान साहब को काबू करना या मुल्क में इस्तेहकाम लाना, इस तरह से इस्तेहकाम आ सकता है कि अरेस्ट किया जाए इमरान खान साहब को? क्या कोई और तरीका नहीं है उनसे उनको चुप कराने का या सब्र कराने का या उनको कोई रूम देने का कि कम से कम आप लोगों ने तो उनको उनके असेंबली से भी इस्तीफे मंजूर कर लिया? अब मतलब उनके पास जगह तंग पड़ गई है, अब वो 2 असेंबलियाँ वो खुद तोड़ चुके हैं, नेशनल असेंबली में वो जा नहीं सकते, और अब आप फवाद चौधरी साहब को भी ले आए हैं, फिर आप मोहसिन नकवी साहब को भी वो मुतनाज़ बना दिया उन्होंने। तो मतलब उनके लिए तो जगह तंग हो गई ना सर। मैं इसमें अर्ज करना चाहता हूँ कि जो डेमोक्रेसी के असूल हैं या डेमोक्रेटिक टेनेट्स हैं, पार्लियामेंट्री एथिक्स हैं, हमारे दोस्तों ने इसको वायलेट किया है बार बार। आप असम्बली के मेंबर थे, 5 साल के लिए इलेक्ट हुए थे। जब इलेक्ट हुए थे आपको पता है क्या ऊधम मचा था और कैसे इलेक्ट हुए थे, ये सबको पता है कि किसने इलेक्ट करवाया था। आपकी गवर्नमेंट बन गई, आप वोट आउट हो गए, ठीक है जी, वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कामयाब हो गया, तो फिर अब मैदान छोड़ के क्यों भागे? ये कौन सा असूल है कि आप पार्लियामेंट छोड़ के भाग जाएं? आपकी अच्छी भली वहाँ स्ट्रेंथ थी, आप खड़े रहते, वहाँ कंटेस्ट करते, अपना व्यू पॉइंट पेश करते, हो सकता दोबारा कंसेंसस हो जाता। क्या एक ही आदमी का हुकूमत करने का हक है, किसी और का हक नहीं है? इतना जो अपना सेल्फ सेंटर्ड बिहेवियर नहीं होना चाहिए। अब आपने अपनी 2 हुकूमतें जहां आप एक रोल प्ले कर सकते थे, लोगों की खिदमत कर सकते थे, वो भी तोड़ दें। क्या यही है कि जनरल इलेक्शन में आप इलेक्ट होंगे तो फिर ही काम चलेगा? ये बेसिकली अनइमेजिनेटिव किस्म का बिहेवियर है जो मैं समझता हूँ दुरुस्त नहीं है। अगर कोई आप इस चीज़ को करता रहे कि ये ऐसे ही है, और वो तो लॉजिकल बात तो नहीं है, आप उसमें जिद करके बैठ जाते हैं। बल्कि ना मेरी बात सुने ना, आप कभी आप बैठते होंगे, कभी आपने सोचा होगा कि आपने पार्लियामेंट को क्यों छोड़ा, क्यों आप वहां से भागे? आपको वहां ठहरना चाहिए था और रुकना चाहिए था। अब बात की बात जो है, अभी आप ये 2 गलतियां और कर ली, ये डिसॉल्व करके जो 2 असेंबली जो कि काफ़ी बड़ा पाकिस्तान का हिस्सा था, आप लोगों को सर्व करते, उनकी खिदमत करते, आपसे संभाला नहीं गया। अब जो रोज़ आटा की जो लोग चीखें मारते हो, आपको पता आटा किसका सब्जेक्ट है? वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट का सब्जेक्ट है। फ्लोर मिलें इनके पास हैं, गोडाउन इनके पास हैं,
ہوردنگ کے خلاف مشینری ان کے پاس ہے. انہوں نے کچھ کیا پنجاب میں یا کے پی کے میں؟ کچھ کیا؟ ہمارے زمانے میں جب کبھی ہوتا تھا تو لاکھوں ٹن گندم جو ہے وہ ایڈمنسٹریشن برآمد کر لیتی تھی, لوگوں نے جمع کی ہوتی تھی سردیوں کے لیے. مجھے بتائیں انہوں نے ایک من بھی گندم کہیں سے ریکور کیا؟ کوئی چیزوں کو ریگولرائز کرنے کا طریقہ ہوتا ہے. میں اس کا جواب جواب نہیں بخاری صاحب, اس کا جواب کوئی نہیں, ہم بحث کرتے رہے. آپ لوگوں نے 12 لاکھ ٹن گندم آپ لوگوں نے ایکسپورٹ کی جب آپ کی پنجاب میں حکومت آئی. 12 لاکھ ٹن گندم آپ لوگوں نے ایکسپورٹ کی. اگر نہیں ہے تو ریکارڈ آپ جا کے چیک کریں. آپ لوگوں نے ایک آرٹیفیشل شارٹیج کریٹ کی, یہ آپ لوگوں کے سر کے اوپر آتا ہے. ہم لوگوں نے تو آ کے گندم کا کوٹا دگنا کیا فلاور ملز کے لیے کہ یہ شارٹیج جو آرٹیفیشلی آپ لوگوں کی لوگوں کو میرا تو نہیں ہے, یہ زبانی کلامی کر دیا ہوگا. یا جا کے چیک کر لیں. اگر آپ کو علم نہیں ہے تو پھر میری غلطی نہیں ہے. جو میرے بھائی نے بات کی تھی کہ آپ کا ٹینیور پنجاب کا, آپ کا ٹینیور 4.5 سال ہے, 4 سال میں الزام نہیں لگا رہا ہوں. یہ فوربس میگزین کہتی ہے کہ یہ لوگ یہاں سے چوری کر کے وہاں پہ لے کے گئے اور اتنی کی جائیدادیں ہیں. نہیں, یہ آپ بات پھر کریں گے. بخاری صاحب بات سن لیں, آپ نے پورا زور لگا لیا. آپ لنڈن میں بھی کاغذات لے کے گئے, وہاں کی نیشنل کرائم ایجنسی نے تفتیشیں کی, سب نے کی. کچھ آپ نے نکالا, کچھ نکلا. آپ کیا یہ نیشنل کرائم ایجنسی انگلینڈ کی وہ بھی ملی ہوئی ہے ان کے ساتھ؟ کچھ تو خدا کا خوف ہے. وہ جو آپ میاں نواز کی وہ میاں نواز کی جو بات کرتے ہیں ہر روز, آپ کو پتہ ہے کہ اس کے والد کا ٹرن اوور کیا تھا؟ 14 ارب ٹرن اوور ہوتا تھا ہر سال اس کا. آپ کیا کرتے ہیں بخاری صاحب ایسی باتیں؟ وہی بات آپ کیے جا رہے ہیں. مقبول بھائی جی وہی بات آپ کیے جا رہے ہیں, ایسے نہیں ہے بخاری صاحب, ایسے نہیں. میری عرض سن لیجیے. اچھا میری عرض سن لیجیے, دونوں حضرات میری عرض سن لیجیے. میں آپ دونوں کے لیے بیچ میں ایک تھوڑا سا نیوٹرل, آپ کو پتہ ہے نیوٹرل جانور ہوتا ہے, لیکن چلیں میں صرف یہ بتانا چاہتی ہوں یا یہ پوچھنا چاہتی ہوں. سر پارلیمنٹ کو مضبوط بنانے کے لیے جتنی حکومت کی افیکٹونیس کی ضرورت ہے اتنی ہی اپوزیشن کی افیکٹونیس بھی چاہیے, جو کہ راجہ ریاض صاحب تو نہیں دے رہے. یہ بات آپ مانتے ہیں مقبول صاحب؟ کیونکہ ایک افیکٹو اپوزیشن ہیز ٹو بی پلیڈ ایز افیکٹو اپوزیشن. اور میں سارا باروں کو اسی لینا چاہی تھی, بٹ آئی گیس وی آر آؤٹ آف ٹائم آلسو. بٹ سارا سے بھی یہی پوچھنا چاہتی ہوں کہ دیکھیں وہ موجود ہیں اپوزیشن میں, بٹ دے آر ناٹ الاؤڈ ٹو ایکسرسائز کیونکہ وہ نمبرز میں کم ہے. آپ کا جو اپوزیشن لیڈر ہے وہ آپ کو کس چیز کے لیے آپ نے رکھا ہوا ہے؟ جو آپ ہی کے ٹکٹ کا متلاشی ہے وہ آپ کے لیے کیا اپوزیشن کرے گا؟ وہ اپوزیشن وہ پارلیمنٹ کیا پارلیمنٹ ہے کیا اپوزیشن نہیں ہے؟ سر میری بات سنو, یہی بات آپ کرتے کرتے پہلے کام خراب ہوا نا. بات معاملہ اب فواد چودھری صاحب کا ہو گیا. کل تک یہ خبر تھی کہ جو محسن نقوی صاحب کی تعیناتی ہے ایز وزیر اعلیٰ پنجاب, اس کو بعد میں یہ کنٹیسٹ کریں گے, سپریم کورٹ جائیں گے. آج انہوں نے سپریم کورٹ جانا تھا, لیکن اب پتہ چلا ہے کہ اسلام آباد میں ایک کچہری روڈ پر اس وقت جو چل رہا ہے کیس وہ ہے فواد چودھری صاحب کا. کمرہ عدالت تو تبدیل ہو سکتا ہے. کیا ہمارے جو رویے ہیں وہ تبدیل ہونے کی کوئی سکت رکھتے ہیں؟ جو ہمارے رویے ایک دوسرے کی جانب ہو گئے ہیں, کسی کو پیٹریوٹک کہنا ہے, کسی کو ٹریٹر کہنا ہے. اور یہ جو سیڈیشن کلاز ہے, یہ جو 124A ہے, جو مسئلے کی جڑ ہے, کیا اس کو ختم کر دینا چاہیے؟ کیا اس کو ابالش کرنا چاہیے؟ اور اگر واقعی ایکسٹریم یا آلموسٹ بالکل زبردست فریڈم نہیں مل سکتا, تو کیا ہمیں اتنا فریڈم مل سکتا ہے کہ ہم کم از کم کوئی بات کریں اور کوئی دوسرا سننے کی سکت رکھیں اور الزام تراشی نہ ہو, بلکہ بنیادی طور پر ثبوت پر بات کی جائے؟ لیکن ایسا ممکن لگتا تو نہیں ہے. لیکن اگین ویئر ان اے ویری بیڈ اکنامک سچویشن. اس وقت سارا جو مرکز ہے وہ حکومت کا اس وقت ہونا چاہیے, کانسنٹریشن ہونی چاہیے IMF کے اوپر, جو کہ اب ہمیں لیکنگ نظر آ رہی ہے. تھینک یو فار واچنگ ٹوڈے. وی ول سی یو ٹمارو.